اب حضور کے زمانے سے ہی لوگ اسلام کو مٹانے کی، قرآن کو مٹانے کی، مسلمان کو مٹانے کی باتیں کرتے رہے، لیکن یہ بھی حق ہے نہ اسلام اور مسلمان کو کل کوئی مٹا پایا تھا اور نہ صبح قیامت تک اسلام اور مسلمان کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمان اور اسلام کو مٹانے کے نعرے ضرور لگتے ہیں، لیکن ان نعروں کے باوجود میں کہوں گا نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر چنگیز خان اپنے پوتے ہلاکو کو لے کر آیا اور اعلان کیا کہ اب کوئی قرآن نہ پڑھے، اب کوئی اذان نہ پڑھے، اب کوئی نماز نہ پڑھے، اگر کوئی قرآن پڑھتا ہوا ملے گا مار دیا جائے گا، اگر کوئی نماز پڑھتا ہوا ملے گا مار دیا جائے گا، کوئی اللہ کا نام لینے والا ملے گا مار دیا جائے گا، کوئی محمد کا نام لیوا ملے گا مار دیا جائے گا۔ اور یہی کیا، اعلان کر دیا گیا کوئی قرآن نہ پڑھے، اگر کوئی قرآن پڑھے گا تو اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے گا، اگر کوئی قرآن دیکھے گا تو اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا، اگر کوئی اذان پڑھے گا تو اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ اس طرح کے اعلان ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹا گیا۔ ظلم کے پہاڑ توڑے مسلمانوں پر، اور پھر بغداد کی سرزمین پر نکلتا ہے ہلاکو جائزہ لینے کے لیے کہ دیکھیں مسلمانوں میں دہشت کا کیسا عالم ہے، مسلمان کتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے جب نکلا تو ایک بوڑھی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا تھا، ہلاکو یہ 4 پوتے رہ گئے ہیں میرے 2 بیٹے تھے، انہوں نے تو جام شہادت نوش کر لیا ہے، انہوں نے تو قربانیاں پیش کر دی ہیں، لیکن یہ میرے 4 پوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ باقی رہ گئے ہیں، ان کو بھی لے جا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسری خواتین سبقت حاصل کر جائیں قربانیاں دینے کے معاملے میں، یہ 4 بچے بچ گئے ہیں، ان کو بھی لے جا، تاکہ فخر کے ساتھ کہہ سکوں کہ جب ضرورت پڑی تھی تو میری اولاد نے دین کے لیے قربانیاں پیش کر دی تھی۔ یہ سینہ تھا مسلمانوں کا کہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد بھی سینہ تان کر ان کا مقابلہ کر رہے تھے، گھبرائے نہیں، ظلم کو دیکھ کر ان کے قدم بہکے نہیں، بلکہ سینہ تان کر مقابلہ کیا۔ اس نے قرآن پڑھنے والوں کو چن چن کے مارنا شروع کیا، چن چن کے مارنا شروع کیا، گردنیں کٹوائیں، اور مسلمانوں کی قرآن پڑھنے والوں کی اتنے لوگوں کی گردنیں کاٹی کہ ان کی گردنوں سے ان کی کھوپڑیوں سے مینار بنایا اس نے، مینار۔ اور مینار بنانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے خوشیاں منانے کے لیے جاتا ہے، دیکھو اب کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں رہا، اب کوئی محمد کا نام لینے والا نہیں رہا، اب کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں رہا۔ حضرات خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اسی ہلاکو کا پوتا آگے بڑھ کے کہتا ہے، تو کہتا ہے کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں رہا، لیکن یہ تیری غلط فہمی ہے، کیونکہ قرآن اگر کسی غیر کا کلام ہوتا تو مٹ سکتا تھا، یہ اس کا کلام ہے جس نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس کو نازل فرمایا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اس لیے قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو قرآن کو مٹانے کی باتیں کل بھی کی گئی تھیں، اور ان سے بھی بڑے بڑے آئے تھے قرآن کو مٹانے کے لیے۔ اسلام کو مٹانے کی باتیں کل بھی کی گئی تھیں، مسلمان کو مٹانے کی باتیں کل بھی کی گئی تھیں، لیکن نہ کل کوئی مٹا پایا تھا اور نہ قیامت تک کوئی مٹا سکتا ہے۔ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، روشن کرے جسے خود رب کائنات، پھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہم نے تو تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے، ایسے ایسے مجاہد گزرے ہیں اور ایسے ایسے بہادر گزرے ہیں کہ جناب امام احمد بن حنبل کے سامنے بادشاہ وقت کھڑا تھا، وہ بادشاہ جس کا نام سن کر دوسری حکومتیں کانپ جایا کرتی تھی، وہ کہتا امام احمد بن حنبل میں اپنے بیٹوں سے زیادہ شفقت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جناب امام احمد بن حنبل کہتے تیری شفقتوں کی ضرورت نہیں ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت سے ثابت کر دے، قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور چیز میرے سر کو جھکا نہیں سکتی ہے، میں تیری بات کو نہیں مانوں گا۔ بس اسی وقت پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر کچھ علماء آئے جنہوں نے آ کر امام احمد بن حنبل سے کہا کہ آپ اس مسئلے پر تھوڑی نرمی کیجئے، تھوڑا سا نرمی سے کام لیجئے تاکہ آپ کو رہائی ملے۔ تو
تو آپ نے گرج کر کہا تھا کیا تم ان احادیث کو بھول گئے کہ میرے آقا نے فرمایا پچھلی قوموں کے سروں پر آرے چلا دیے گئے، لوہے کے کنگوں سے ان کے جسم کا گوشت چھٹا دیا گیا، لیکن یہ تکلیفیں، یہ ظلم ان کے قدموں کو بہکا نہیں پائے، ان کے قدموں کو ان کی منزل سے ہٹا نہیں پائے، پھر کیسے ہم ان ظلم و ستم کی وجہ سے اپنا راستہ چھوڑ دیں؟ ہم پیارے آقا کی امت ہیں، ہم راستہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے راستے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پیارے آقا کے ساتھ غداری کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو مارا جاتا تھا جیل کے اندر، اتنی زور سے آپ کے کوڑے مارے جاتے تھے، امام جوزی لکھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے کی تاب نہیں لاتا تھا، اگر ہاتھی کے بھی مارے جاتے تو ہاتھی بھی برداشت نہیں کر پاتا، لیکن امام احمد بن حنبل کو مار مار کے کہلوایا جاتا تھا، ایک مرتبہ کہہ دو قرآن مخلوق ہے، آپ کہتے تھے نہیں، قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لوگ کہتے تھے اتنی مصیبتوں کے بعد بھی، کہتے تھے جو مصیبتیں لکھ دی گئی ہیں وہ تو آنی ہی ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے۔ اس لیے آج جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، ہر طرف نعرے ہیں مسلمانوں کو مٹا دو، اسلام کو مٹا دو، تو میں کہنا چاہوں گا فکر نہ کریں، نہ اسلام کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ مسلمان کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ صبح قیامت تک اسلام ایسے ہی لہراتا رہے گا۔ ایک شاعر نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔